السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ سے آج جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جی ہاں، میں ایک دو دن سے میری ویڈیوز چینل پر نہیں آئی ہیں، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں کسی پریشانی میں تھا، اسی وجہ سے ویڈیوز چینل پر نہیں آ سکی ہے۔ تو آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، یعنی 17 جون، بروز پیر کا دن ہے، 17 جون ہے اور عید کا دن ہے۔ تو آج کی اپڈیٹ ہم آپ کو دینا چاہیں گے، جیسا کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد میں ناظرین کرام وہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی بجائے، یتیموں میں بانٹنے کے بجائے، گوشت کو غریب غربا لوگوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے گھروں کے فریج کی اس کو شو بنا دیا کرتے ہیں، یعنی اپنے گھر کی فریج میں اس کو سجا کر کے اس طریقے سے رکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ ناظرین اکرام فریج کے اندر کوئی پھل فروٹ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ گوشت کو 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے سجا کر کے رکھنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہم آپ سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہی ہم کو بتائیے گا کہ گوشت انسان قربانی کس کے لیے کرتا ہے؟ قربانی جب انسان کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائیے گا کہ اگر انسان کی سوچ یہ ہو کہ میں بقرہ عید کا یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی کا گوشت رکھنے کے بعد فریج میں اس کو محرم الحرام میں اس کو نکال کر کے اسی گوشت کا میں اگر کھچڑا یا حلیم یا کوئی اور چیز بنا کر کے اس پر فاتحہ لگا سکتا ہوں، لیکن یہاں فاتحہ لگانے میں مسئلے 2 ہیں۔ فاتحہ لگانا کوئی غلط چیز نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم نے جو گوشت اپنا 1 مہینے سے رکھا ہوا ہے، اگر اس گوشت کو ہم کسی غریب کو دے دیتے تو شاید کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جاتا۔ کسی غریب کا حق ہے۔ اب بتائیے گا ناظرین اکرام، کسی امیر نے قربانی کو انجام دیا یعنی قربانی کی ہے، تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر اس نے قربانی کی ہے تو اب اس گوشت کو یہاں حکم آیا یہ ہے کہ ہم ایک حصہ یعنی جو ہماری حاجت کا گوشت ہے، جتنا ہمیں چاہیے گا اپنے بچوں کے لیے، اس کو اپنے پاس روک لیا جائے، باقی جتنا گوشت ہمارے جانور میں سے یا ہمارے حصے میں سے جو بچا ہے اس میں سے ہمیں چاہیے گا ناظرین اکرام ہم اس گوشت کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی جس کے یہاں حصہ نہ ہوا ہے، جس کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہے، اس کے پاس اس گوشت کو پہنچا دیا جائے۔ یہ ہے طریقہ۔ لیکن ناظرین اکرام یہاں پتہ کچھ اور چلتا ہے کہ کچھ لوگ کرتے کیا ہیں، گوشت کو لینے کے بعد فریج کو صاف کرتے ہیں، فریج کے اندر گوشت کو ایسے سجا دیا جاتا ہے جیسے کہ فریج اسی گوشت کی شو بنا ہوا ہے، اسی گوشت کی شو بنا ہوا ہے۔ اب گوشت کو اس کے اندر رکھنے کے بعد میں ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ 10 ذی الحجہ کا گوشت یعنی 10 عید الاضحیٰ کا گوشت اگلے مہینے کی 10 تاریخ یعنی چاند کی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اس کا حلیم بناتے ہیں، اس کا کھچڑا بناتے ہیں، اس کا کھانا بناتے ہیں، اس کی بریانیاں بناتے ہیں، طرح طرح کی کھانے کا آئٹم بناتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا، ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ہرگز اس طریقے کا عمل کو نہ کریں، اس لیے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیے گا ناظرین کرام، ہم قربانی کر رہے ہیں نیکی کے لیے، ہم قربانی کر رہے ہیں ثواب کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ثواب ہم سے جاتا رہے۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بالخصوص توجہ اس بات پر فرمائیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کرام
ناظرین اس ویڈیوز کو ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، اس عمل کو انجام دیتے ہیں، یعنی گوشت کو، بقرہ عید کا گوشت ہوتا ہے، اس کو جمع کرنے کے بعد فریج کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، یتیموں کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، مسکینوں کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ کسی غریب کے یہاں اگر قربانی نہ ہوئی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس غریب کی ہم مدد کریں، اس کو گوشت جا کر کے دیں۔ کسی غریب کے یہاں کھانا نہیں بنا ہے اس کو کھانا کھلائیں، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ چینل پر اگر پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔